الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان المجيد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا یہ احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندہ رکھا اور اس رمضان تک پہنچایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی احسان ہے کہ اس نے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء کرام، نبی جن سے کوئی بھی گناہ نہیں ہوتے، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، وہ اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما، یہ امت جو ہم لوگ چل رہے ہیں اور جو ہماری نسل جنریشن آنے والی ہے. لیکن ہمیں کوئی قدر نہیں ہے. ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم خاندانی مسلم ہیں، خاندانی نام رکھ لیا ہم نے، اللہ نے ہم کو گھر میں مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا، ہم مسلم ہیں. تو صرف مسلم نام رکھ لینے سے اور مسلم بن جانے سے آپ جنت میں ہرگز نہیں جا سکتے. اللہ آپ سے کچھ اور راضی نہیں ہو سکتا ہے. اس کے لیے ایکٹیویٹیز اللہ نے دیا ہے، آپ کو ساری چیزیں اوپن کر دیا ہے، اس کو کرنا پڑے گا. جب ایک مزدور کچھ پیسوں کے لیے محنت کرتا ہے کھیتوں میں، یا جاب کرنے والا جاب کرتا ہے، بزنس کرنے والا بزنس کرتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ محنت کرتا ہے، دل سے کرتا ہے، پسینے بہاتا ہے. کیوں؟ اس کے پیچھے اس کے بیوی ہے، بچے ہیں، ماں ہے، باپ ہے، اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے. چپ جا کر آفس میں بیٹھ جائے، شام کو اس کو پیسے مل جائیں گے یا ایک مہینے پورا ہونے پہ اس کو سیلری مل جائے گی، ہرگز نہیں ملے گی جب تک وہ محنت نہیں کرے گا. تو کیا آپ سوچیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو دنیا میں بھیجا ہے یوں ہی بھیجا ہے؟ جاؤ تم دنیا میں صرف کھاؤ، کماؤ، پراپرٹی بناؤ، ایک دوسرے سے لڑو جھگڑو اور بس یہی کر کے آ جاؤ میرے پاس. تو میرے پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، صرف اس دنیا کمانے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. جاؤ تم دنیا میں، تمہارے لیے ہم نے اسباب مہیا کیے ہیں، ذریعہ لگایا ہے کہ تم اپنی زندگی کیسے کاٹو گے، تم اپنی زندگی کیسے چلاؤ گے، وہ بھی حلال رزق کے ذریعے. اس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، اس میں دغا بازی نہیں ہونی چاہیے، اس میں چیٹنگ نہیں ہونی چاہیے، اس میں حسد اور کینہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ان تمام چیزوں سے ہماری زندگی خالی نہیں ہے، پوری بھری ہوئی ہے، فل ہے. اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے. میرے محترم عزیز ساتھیوں، یہ جو مہینہ گزرا ہے، 11 مہینے میں ایک مہینہ جو رمضان کا مبارک مہینہ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں کہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ مہینہ کیوں آتا ہے؟ آپ غور کرتے ہیں؟ آپ کبھی سوچتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں رمضان کتنی بار آتا ہے اور کتنی بار چلا جاتا ہے؟ یہ 11 مہینے، دیکھیے ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہونا لازمی ہے. ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں، ہم سے ایک بار نہیں 1000 بار غلطیاں ہوں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ جو گناہ کر کر، جو غلطیاں کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو گناہ کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے توبہ کرے وہ میرا حقیقی بندہ ہے. اس کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے وہ انہیں کو الی ربکم. جب تم سے کوئی خطا ہو جائے، مسٹیک ہو جائے، بلنڈر ہو جائے، غلطیاں ہو جائے، بڑی بڑی غلطیاں ہو جائے، تو اللہ سے توبہ کرو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. اللہ 1000 سے زیادہ لاکھوں بھی تم نے غلطیاں اور گناہ کیا ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن سچے دل کے ساتھ ہونا چاہیے. تو رمضان ہماری زندگیوں میں کیوں آیا؟ رمضان ہماری زندگی میں اس لیے آیا کہ ہم 11 مہینے جو ہمارے دل میں حسد اور کینہ، جلن، بغض تھا، عداوتیں تھی، ایک دوسرے کے لیے دشمنی تھی،
سب سے پہلی بات تو مسلمان کا مسلمان کے آپس میں دشمنی نہیں ہونی چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے، جلن نہیں ہونا چاہیے، ہیلپر ہونا چاہیے، ہمیں مددگار ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا ہمدرد ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا مددگار ہونا چاہیے، اور اس کے ہر دکھ اور خوشی میں ہمیں شریک اور حاضر ہونا چاہیے. لیکن یہ سب سے زیادہ چیزیں ہمارے مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں. آپ اپنے محلوں میں، اپنے سوسائٹی میں، اپنے ریلیشن میں، اپنے دوستوں میں، اپنے فرینڈس میں آپ دیکھیے یہ ساری چیزیں ہمارے اندر زیادہ آ گئی ہیں. اور پھر ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. ہم بہت پریشان حال ہیں، ہمارے رزق نہیں ہو پا رہا ہے، میرا اولاد نہیں پیدا ہو رہی. کہاں سے دعائیں قبول ہوں گی؟ ہرگز نہیں ہوں گی، نہیں ہوں گی دعائیں. مانتے رہو دعا. اللہ کے دربار میں تم اپنے پیشانی کو اگر کر مر جاؤ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی، کیونکہ جو اللہ نے کہا ہے اس کے مطابق آپ کی زندگی نہیں چل رہی ہے. اس طرح زندگیاں نہیں چلتی ہیں. آپ جوان ہوئے، آپ پیدا ہوئے، جوان ہوئے، بوڑھے ہوئے، چلے جائیں گے قبر کو. سب میتھڈ جانیے کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، کیا طریقے بتلائے، کس طریقے سے اللہ خوش اور راضی ہوتا ہے. کیا ہم سے پہلے 1400 سال پہلے ہمارے نبی آئے، ہزاروں سال، 3000 سال، کتنے ہزار سال، کتنے انبیاء کرام آئے. وہ ایک ہاتھ اٹھاتے تھے اور 2 رکعت پڑھتے تھے اللہ کے سامنے، اور اللہ ان سے سن لیتا تھا. اور ہماری دعائیں کیسے سنے گا بھائی؟ ہم جب کوئی بزنس، جاب یا دکانداری یا چھوٹی موٹی دکان جو بھی چیز کرتے ہیں، پہلے تو اس میں جھوٹ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مسلمان بڑے سے بڑا گناہ کر سکتا ہے، ایمان والا بڑے سے بڑا گناہ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. لیکن ہمارے گھروں میں جھوٹ ہے، ہمارے بچوں سے جھوٹ ہے، اپنے باپ سے جھوٹ ہے، اپنی بیویوں سے جھوٹ ہے، اپنے ریلیشن والوں سے جھوٹ ہے، اپنے فرینڈ سے جھوٹ ہے. یعنی کہ جہاں جہاں ہم جاتے ہیں ہماری زندگیوں میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے. پھر جہاں ہم کماتے ہیں، جہاں ہم بزنس اور جاب کرتے ہیں، اس میں دھوکہ بازی، 2 پیسے زیادہ کمانے کے لیے. ارے بھائی، آپ اللہ اور رسول سے ڈر کر سچ بولتے ہو نہیں. اگر آپ کو 20 روپے کی جگہ 10 روپے میں ملتا ہے تو اس 10 روپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت دے گا. لیکن ہمارے دل سے یہ ایمان نکل گیا ہے، صرف ہماری زبانوں پر ایمان ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پکے مسلمان ہیں. یہ رمضان اس لیے آتا ہے کہ 11 مہینے جو ہم نے یہ سب گناہ کیے ہیں، ہم نے اپنے ریلیشن والوں کو ستایا ہے، اپنے فرینڈ کو ستایا ہے، اپنے گھر والوں کو ستایا ہے، اور اپنے محلے والوں کو ستایا ہے، یا ان سے دشمنیاں کی ہیں، ان سے نفرت کیا ہے. وہ تمام چیزوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کو لایا. اور آپ دیکھیے کہ کوئی ایسا مہینہ نہیں 11 مہینے میں جو پورا کا پورا مہینہ ایسا ہو جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے. اور اس مہینے کو اس طریقے سے بھی سمجھا جا سکتا ہے. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، ہو سکتا ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں. ایک آدمی حج کو جاتا ہے، حج سے واپس آ جائے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے حاجی کہیں، حاجی صاحب آئیے، نمازی صاحب آئیے. تہجد پڑھنے والے کو تہجد کر سکتے ہیں، زکات دینے والے کو بہت پیسہ دینے والا ہے، بہت رحم دل ہے، کر سکتا ہے. لیکن یہ جو رمضان کا مہینہ آیا تھا جس میں ہم صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ سارے عمل کو یہ سب کر سکتا ہے دکھاوے کے لیے، لیکن کوئی بندہ کسی کو دکھاوے کے لیے بھوکا نہیں رہ سکتا ہے. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اس کا بدلہ، روزے کا بدلہ میں خود دوں گا. سارے اعمال کا تو ہمارے شولڈر ہے نا، اس پہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری اچھائیاں اور برائیاں لکھتے ہیں. لیکن روزے کے بارے میں اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ نے جو روزہ میرے لیے رکھا ہے میں اس کا بدلہ خود دوں گا. یہ مہینہ اس لیے آیا تھا میرے موٹے موٹے سبزیوں. یہ مہینے کی بہت ساری فضیلتیں، میں کم وقت میں بہت ساری باتیں بیان نہیں کر سکتا ہوں، لیکن جو موٹی موٹی باتیں ہیں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. یہ رمضان اس لیے آیا تھا اور یہ روزہ ہم نے اس لیے رکھا تھا. فرسٹ آف آل روزہ ہم نے اس لیے رکھا تھا تاکہ صبح سے شام تک جو ہم بھوکے رہتے ہیں ہمیں یہ احساس ہو، یہ فیلنگ ہو
کہ جس طریقے سے جس کے پاس کمانے والا نہیں ہے، اس کے بچے بھوکے ہیں، ان کے گھر میں کھانا نہیں ہے، ایک وقت کی روٹیاں نہیں مل رہی ہے، وہ طرف ہمارے دل میں پیدا ہو، یہ اللہ احساس دلاتا ہے یہ مہینہ روزہ دے کے۔ ہم کو اسی لیے پیدا کیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے غمخوار بنیں، لوگوں کے لیے مددگار بنیں، ہم ہیلپر بنیں، لوگوں کی مدد کرنے والے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اسی لیے آئے تھے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اسی لیے آئے تھے، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، لوگوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، دین کا راستہ دکھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ صرف پراپرٹی جائیداد کھانے پینے کے لیے نہیں اور خراٹے لے کر سونے کے لیے نہیں، صرف آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کس لیے آئے تھے؟ اور دیکھیں اس مہینے کی خصوصیت، جب ہم پہلے روزے کو افطار کے لیے بیٹھتے ہیں، پہلا روزہ فرض، اس وقت ہمارے سامنے کھانے پینے شربت الگ الگ قسم کی چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، لیکن جب تک وقت نہیں ہوتا ہے ہم اس چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں، صحیح ہے؟ اور اس وقت ہم اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں، سب کچھ ہمارے سامنے ہے لیکن ہاتھ نہیں لگاتے۔ اللہ کیا کہتا ہے فرشتوں سے آسمان پر، دیکھو میرے بندے ہیں، سب کچھ ان کے سامنے ہے، چاہے تو یہ کھا سکتے ہیں لیکن میرے غم کی وجہ سے یہ کچھ نہیں کھا رہے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے فرشتوں سے، وہ فرشتے سے جن سے کوئی بھی گناہ نہیں ہوا ہوتا ہے، تم لوگ گواہ رہنا، وٹنس رہنا، تم لوگ قیامت کرو میں نے ان کو معاف کر دیا۔ ہر رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرتا ہے۔ پھر اسی افطار کے وقت دیکھیے بہت کمال کی باتیں ہیں، ہمارے اللہ کے نبی نے سکھایا ہم کو کہ جب ہم افطار کے لیے دعا پڑھتے ہیں اور افطار کرتے ہیں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے 10 لاکھ جہنمیوں کو آزاد کر کے جنت میں لگاتا ہے۔ سنیے دھیان سے، بہت اہم اور امپورٹنٹ بات ہے، 10 لاکھ جہنمیوں کو جن پر اللہ نے جہنم واجب کر دیا تھا، جو جہنم میں چل رہے تھے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے خاندان والے بھی ہوں، ہمارے فرینڈس ہوں، ہمارے ریلیشن والے ہوں، ہمارے محلے والے ہوں، ہمارے پڑوس والے ہوں، تو آپ اس افطار کے وقت ہاتھ اٹھا کے کیا دعائیں کرتے ہیں؟ کیجیے دعائیں، اللہ جو ہمارے خاندان کے ہو، فرینڈ ہو یا ہمارے ریلیشن والے ہوں، ہمارے محلے والے ہوں، جو بھی امت کے جو بھی ہوں، ان 10 لاکھ لوگوں میں ان لوگوں کا بھی نام۔ یہ تو پہلے روزے کا ہوا، یہ ہر روزے کو یہ ایکٹیویٹیز چلتی رہتی ہے۔ جب چاند رات ہوتی ہے اس دن کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ اس کا ڈبل اللہ تبارک و تعالیٰ آزاد کرتا ہے جہنم سے۔ تو یہ دعائیں ہم کو کرنا تھا، اپنے رزق کے لیے دعائیں کرنی تھی، حلال رزق کے لیے دعائیں کرنی تھی، اپنے اولادوں کے لیے دعائیں کرنی تھی، اپنے محلے اور اپنے سوسائٹی کے لیے دعائیں کرنی تھی اس مبارک مہینے میں، لیکن ہم نے کچھ نہیں کیا۔ صرف ہم نے کیا تو وقت کا انتظار کیا کہ ٹائم ہو، شربت پیے، پکوڑیاں کھائے، سموسے کھائے، ان سب چیزوں کا۔ کتنی ہم نے دعائیں کی، کتنی دعائیں کی ہم نے؟ یہ مہینہ کمانے کا مہینہ تھا، پیسہ کمانے کا مہینہ نہیں۔ اس مہینے میں ہم نے زیادہ زور کس پر ڈالا؟ پیسے کمانے سے۔ کیا سوچتے ہیں یہ مہینہ آ گیا اب ہم کو زیادہ سے زیادہ مال اس مہینے میں کمانا ہے؟ میرے محترم موجود ساتھیوں، یہ پیسہ اور روپئے کمانے کا مہینہ نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ یہ غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے، اس لیے کہ جب آپ کوئی روپیہ خرچ کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں 1 روپئے بھی، تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب دیتا ہے، 10 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ ہمارے